محبوب کی بات ہو تو محبوب کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم نے رب کے محبوب کا ذکر چھیڑا کہ یقیناً رب راضی ہو جائے گا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے نا 5 مہینے گزر گئے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی تشریف لاتا رہا اور مجھے مبارکباد دیتا رہا. آج اگر سنی مبارکباد دے تو تیرے پیٹ میں درد ہو جایا کرتا ہے. نبی کی امی کہہ رہی ہے. اگر ہم اعلیٰ حضرت کی بات کریں تو کہتے انہوں نے تو عشق میں کر دیا. چل اعلیٰ حضرت نے تو عشق میں کر دیا لیکن نبی کی امی تو سچی کہہ رہی ہے نا. اگر آپ میری نہ مانے تو کچھ نہیں جاتا لیکن آپ اگر نبی کی امی کی نہ مانے تو پھر کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس. ہاں اگر ان کی نہ مانے تو پھر رہتا ہی کچھ نہیں آپ کے پاس. فرماتی ہے 5 مہینے گزرے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی تشریف لاتا. 5 مہینے کا عرصے کے بعد ایک دن حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. عرب کا دستور یہ تھا کہ جب اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو وہ عورت 1 سال تک غم منایا کرتی تھی. کتنے 1 سال تک غم منایا کرتی تھی, سوگ منایا کرتی تھی. اور سوگ میں کیا تھا؟ خوشبو نہیں لگانی ہے, بن سنور کر نہیں نکلنا گئے, نئے کپڑے نہیں پہننے گئے, صاف ستھرا نہیں رہنا گئے. یہ ساری چیزیں سوگ میں شامل تھی. سنیے حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے گئے. اچانک کچھ سردار اکٹھا ہوتے گئے. کہتے کہ عبد المطلب کہا جی ہاں کعبے کے متولی ہو؟ بے شک. خاندان قریش کے سردار ہو؟ بے شک. کہا مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے. کہا کون سی؟ کہا مجھے بتائیے ہمارے عرب کا یہ دستور ہے کہ نہیں؟ کون سا دستور؟ کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ عورت 1 سال تک غم منایا کرتی ہے. کہا مجھے بتائیے پھر آمینہ سوگ کیوں نہیں مناتی ہے؟ جیسے کہ اتنا سنا حضرت عبد المطلب کی آنکھیں سرخ, چہرہ سرد, بدن سرد ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میری آمینہ سوگ نہیں مناتی ہے؟ کہا ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ مکے کی تمام عورتیں کہہ رہی ہے کہ آمینہ وہ عطر لگاتی ہے, آمینہ وہ عطر لگا کے چلتی ہے جو مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے گھروں میں نہیں ملے گا. اتنا سننا تھا. حضرت عبد المطلب کا چہرہ اترا, حرم شریف سے اپنے گھر آئے ہیں. آنے کے بعد آپ کی بیوی حضرت فاطمہ نے دیکھا, گردن جھکی گئے. کہتے ہیں سرتاج بات کیا ہے؟ آج چہرہ اترا کیوں ہے؟ کہتے ہیں پوچھتی کیا ہو؟ آج آمینہ کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا ہے. کہتے ہیں بتائیے تو صحیح بات کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ذرا جاؤ آمینہ سے پوچھو کہ اس نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عبد المطلب کی بیوی نبی کی دادی حضرت فاطمہ نے یوں ہاتھ جوڑا اور کہنے لگے عبد المطلب میری اوقات نہیں ہے کہ میں جا کے آمنہ سے سوال کروں, کیونکہ میں گئی تھی کچھ دن پہلے, میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا. میں جا کے آمنہ سے سوال کیا. میں نے جا کے صرف آمنہ کے پاس لفظ آمنہ کہا تھا, ابھی آگے کی بات تک نہیں کہی تھی کہ اچانک ان کے پیشانی سے ایک نور نکلا اور وہ میرے پیشانی سے آ کے ٹکرایا. کہتی ہے کہ اس کا ٹکرانا تھا, میں بے ہوش ہو گئی. میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں جا کے آمنہ سے سوال کروں. تم خود کیوں نہیں جا کے پوچھ لیتے؟ آپ کہتے ہیں میں مرد ہوں, تم جا کے پوچھو. پھر کہا ایسا کرو دونوں مل کے چلتے ہیں. اب ذرا غور سے سننا. عبد المطلب آگے جا رہے ہیں, آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ جا رہی ہے, نبی کی دادی حضرت فاطمہ جا رہی ہے. جانے کے بعد پہنچتے گئے, حضرت آمنہ کے پاس پہنچتے گئے. حضرت آمنہ نے دیکھا سسر آ گئے ہیں, اٹھ کھڑی ہو کے سمٹ کے کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے, سلام کرتی ہے. حضرت عبد المطلب اندر تشریف لائے. کہتے کہ فاطمہ ذرا آمنہ سے پوچھو کہ اس نے میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا گئے. اللہ اکبر, پوچھنا تو چاہتے تھے لیکن سہارا حضرت فاطمہ کا لینا پڑا, سہارا حضرت فاطمہ کا لیے. جیسے کہ اتنا سنا حضرت آمنہ کہتی ہے, حضرت آمنہ کی چیخ نکلتی ہے, فرماتی کہ کیا کہہ رہے ہو بابا, کیا ہم نے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے؟ کہا ہاں بیٹی بتا تو صحیح, کیا تجھے میرے عبداللہ کی جدائی کا درد لگی ہے؟ کہا بابا, اور اتنا سننا تھا. چیخ نکلتی ہے. کہتے کہ بابا آج آپ نے میری دکھتی درد پہ ہاتھ رکھ دی ہے.
جب سے عبداللہ گئے ہیں میرا تو حال یہ ہے کہ میں نے آج تک چین سے سوئی نہیں ہو، میں نے آج تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں بیٹی بتاؤ تو صحیح، اگر تم میرے عبداللہ کا سوگ منا رہی ہو تو پھر عطر کیوں لگاتی ہو، پھر خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ تو حضرت آمنہ نے کہا تھا بابا ایک درد تھا میرے سینے میں، ایک راز تھا میرے سینے میں چاہتی تھی اسے کسی سے بیان نہیں کرنا گئے، لیکن آج آپ کی ناراضگی کی وجہ سے بتانا پڑ رہا ہے۔ بابا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جس گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں بھی مانگ جایا کرتی ہیں۔ فرماتے کہ بیٹی کی خوشبو، حضرت آمنہ کہتی ہے بابا کیا بتاؤں اس بچے کی برکت ہی ایسی ہے، اندر جاتی ہے، جانے کے بعد تکیہ لائی ہے، لا کے کہتی ہے ذرا اس تکیے کو دیکھیے۔ حضرت عبدالمطلب نے تکیہ کو ہاتھ میں لیا، خوشبو مجھ کو عنبر سے تیز ناک میں گھسی۔ کہا بیٹی اس میں خوشبو کیسی ہے؟ کہا بابا میں اس تکیے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، آج تک خوشبو نہیں جا رہی ہے۔ پھر اندر جاتی ہے، اوڑھنی لاتی ہے، کہتی ہے بابا ذرا اس اوڑھنی کو سنیے۔ حضرت عبدالمطلب نے اوڑھنی کو سنا، کہا بیٹی اس میں بڑی تیز خوشبو ہے، اس میں کیسی خوشبو ہے؟ کہتی ہے بابا ایک بار میرے ماتھے پہ پسینہ آیا تھا اور میں نے اس اوڑھنی سے اپنا پسینہ پوچھ لیا، کئی مرتبہ دھل چکی ہو لیکن اس کی خوشبو نہیں جا رہی ہے، بلکہ جس پانی سے دھل لیتی ہو وہ پانی بھی مہک جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، عبدالمطلب جھوم رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ جاتی ہے اندر، مٹی لائی تھوڑا دیوار سے جھٹا کے، کہنے لگے اس مٹی کو سونگھیے۔ حضرت عبدالمطلب مٹی کو سونگتے ہیں، کہتے ہیں اس میں بھی بڑی خوشبو ہے۔ فرماتی ہے کہ کل آمنہ اس دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، آج تک مات رہی ہے۔ حضرت عبدالمطلب جھومنے لگے، کہتے کہ بیٹی بڑی عظمتوں والا بچہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا بچہ آ رہا ہے۔ آمنہ فرماتی ہے بابا بات یہی ختم نہیں ہو جاتی، کہتے کہ اور بھی کچھ؟ کہا بابا سنیے، آپ صبح ہی چلے جاتے ہیں حرم شریف، مہمان آتے ہیں آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پانی بھی گھر سے لے جایا کرتے ہیں، مجھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک طرف حضرت عبداللہ کی امانت کا بوجھ، دوسری طرف میرے ہاتھ میں پانی کا برتن کا بوجھ، اور یہ جو کنویں تک جانے میں راستے پتھریلے ہوا کرتے ہیں۔ کہا بیٹی پھر مجھے قسم ہے میرے پیدا کرنے والوں پر، جب میں اس راستے سے گزرتی ہوں، جب میں اس پتھریلے راستے سے گزرتی ہوں تو یہ راستے ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں، ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں۔ فرماتی کہ بیٹی پھر بابا اور سنیے، مکے کی تمام عورتیں پانی بھرنے جاتی ہے تو ڈولا اور رسی لے کر کے جاتی ہے، لیکن آمنہ آج تک ڈولا اور رسی لے کر کے نہیں گئی ہے، بلکہ خالی ہاتھ جاتی ہے، صرف پانی کا برتن لے کر کے جاتی ہے۔ کہتے کہ بیٹی پھر پانی کیسے بھرتی ہو؟ کہا بابا جب میں جاتی ہوں کنویں کے کنارے کھڑی ہو کے نیچے جھانکتی ہوں، پانی اچانک دوڑتا ہوا اوپر آ جاتا ہے، میں پانی بھر لیتی ہوں۔ اس کے بعد مکے کی تمام عورتیں کہتی ہے آمنہ یہیں پر تم کھڑی رہو، کیونکہ جب تک تم یہاں رہو گی پانی بھی اوپر رہے گا۔ کہتی کہ بابا میں اوپر وہیں پہ کھڑی رہتی ہوں، سب عورتیں پانی بھر لیتی ہے، چلی جاتی ہے، میں وہیں رہتی ہوں، میں سب کے آخر میں آیا کرتی ہوں۔ کہا بیٹی پھر؟ کہا بابا ایسا ہوتا ہے جب میں آخر میں آتی ہوں تو کبھی کبھی پیر سجدے میں گر جایا کرتے ہیں، کبھی کبھی کنکر بولنے لگتے ہیں، کبھی پتھر بولنے لگتے ہیں، کبھی کبھی گھاس کے تنکے بولا کرتے ہیں۔ کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح، کیا پتھر بولتے ہیں تو سنتی ہے؟ کہا بابا سنتی ہو، کیا وہ بولتے ہیں تو اس کی آواز سمجھتی ہے، اس کی بات سمجھتی ہے؟ کہا بابا سمجھا کرتی ہو۔ کہتے کہ بیٹی لاکھوں نے ہزاروں برس سے عبادت کی ہے، لیکن پتھر آج تک کسی سے کوئی کچھ بولا نہیں کرتے گئے، اگر پتھروں کی آواز بھی آئی ہے تو کسی سے سنا نہیں گئے۔ بیٹی بتاؤ تو صحیح، جب وہ پتھر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا غور سے سننا، نبی کی امی فرماتی ہے بابا جب میں آتی ہوں تو پتھر بولا کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کی امی تم پر بھی سلامتی ہو اور تمہارے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام، تمہارے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام ہو۔ اب مت کہنا کہ سلام پڑھنا سنیوں کا طریقہ ہے، مجھے بتائیے
ابھی آمینہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے شکم میں کون ہے۔ حضرت عبد المطلب نہیں جانتے تھے کہ یہ جو بچہ آنے والا ہے یہ کون ہے، بس اتنا جانتے تھے برکتوں والا ہے۔ لیکن اس وقت اس پتھر کو کس نے بتایا؟ ہم تو جلسے میں سنتے گئے، علماء کرام فرماتے گئے کہ سلام کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے کہا گئے۔ مجھے بتائیے پتھر کون سے جلسے میں سن کے گئے تھے؟ کیا وہ اعلیٰ حضرت کے پاس بریلی شریف آئے تھے یا پھر اعلیٰ حضرت وہاں گئے تھے؟ وہ بھی 1400 سال پہلے نہیں۔ تو سنیے، رب فرماتا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب کے چرچوں کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔